موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا وہ میرا محبوب ہے، وہی دیکھ سکتا ہے۔ جس کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغیٰ کا سرما ہے وہی دیکھ سکتا ہے۔ کہا مجھے وہ دکھا دے، میں اسے دیکھوں گا، وہ تجھے دیکھے گا، میرا دیدار ہو جائے گا۔ چونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی شان عطا فرمائی۔ سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ محبوب خدا ہیں۔ ہاں جی، تو محبوب خدا بھی ہیں اور ساری کائنات کے بھی محبوب ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو شان اللہ نے عطا فرمائی، ان شانوں میں سے ایک شان آپ کی بشریت بھی ہے۔ آج کل لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر نفی کی طرف لے جاتے ہیں، نیگیٹو مطلب لیتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بشری شان کیا ہے، اور جنہوں نے آپ کو بشریت کے لباس میں دیکھا ہے تو انہوں نے کیا اظہار خیال کیا ہے۔ آپ کی بشری شان یہ ہے کہ پہلے تو آیت کریمہ کا ترجمہ کہ محبوب تو کہہ دے، لفظ کل ہے، محبوب تو کہہ دے، اللہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو بشر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے پورے قرآن میں نہیں فرمایا۔ اللہ نے جب بھی اپنے محبوب کے بھیجنے کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سبحان اللہ، کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو نور بنا کے بھیجا ہے، ہماری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی حضور کے مکھڑے کا تذکرہ ہو تو رب کہتا ہے والضحیٰ، اور جب حضور کی زلف عنبرین کا تذکرہ ہو تو رب کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ حضور جس شعر مقدس میں رہتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم یاد فرما کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضور کے والدین کی بھی رب قسم یاد فرماتا ہے۔ حضور کا زمانہ جو ہے رب فرماتا ہے والعصر، محبوب تیرے زمانے کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جو تیل پسند فرمایا زیتون کا، اللہ فرماتا ہے والتین، محبوب والزیتون، اس زیتون تیل کی بھی قسم۔ حضور نے جو پھل پسند فرمایا کھانے کے لیے تناول فرمایا، جس کو انجیر کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو تین کہتے ہیں، تو وہ پسند فرمایا تو اللہ نے فرمایا والتین، محبوب جو پھل تو نے پسند کیا ہمیں اس پھل کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لعمرو کا، محبوب تیری پوری جوانی کی بھی قسم۔ سبحان اللہ۔ اگر اس آیت کریمہ کا مطلب یہ لے لیں کہ حضور بشر ہیں تو پھر آپ کے بشری شان بھی تو دیکھو نا، ہاں جی، کہ جبرائیل امین کی جہاں نورانیت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے محبوب خدا کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے رسول کو لے گیا ہوں، اپنے نور کو لے گیا ہوں، فرمایا بعبدہ ہی، محبوب کو لے گیا ہوں۔ یہ حضور کی شان بشریت ہے کہ میں حضور کو اس لباس بشر میں اپنے پاس لے کے گیا ہوں، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل امین نوریوں کو جو سردار ہے اس کی نورانیت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبوب خدا کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نوریوں کا سردار سدرہ پہ رک کے کہتا ہے آگے ایک بال کے برابر بھی نکل جاؤں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، لیکن وہاں محبوب خدا کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں حضور پھر آگے جاتے ہیں۔ تو حضور کی شان بشریت جو ہے ظاہری، اصل میں اس آیت کے کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تو کہہ دے کہ میں ظاہری چمڑے میں بشر جو ہے، تمام جو ہے فقہ کی کتابیں جو ہیں بشر اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بال اگتے ہیں، اس کو بشر کہتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں
چہرہ محرم میں جو ہے نا تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی ظاہری خد و خال میں تمہاری طرح ہوں۔ تو یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے محبوب جو ہے اپنا محبوب اللہ نے جو بھیجا ہے ہمارے پاس، جس کا احسان بھی جتلایا ہے، وہ ہماری جو ہے جنس میں ہماری طرح بنا کے بھیجا تاکہ ہم آسانی سے ان سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے جی، چاہے جائے کہ ہم اس کو ایک تنازع جو ہے موضوع بنا لیں کہ جی وہ تو بشر ہیں۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہے بھئی، قرآن پورے قرآن میں اگر ایک دو آیات میں اللہ نے فرمایا محبوب تو کہہ دے، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میں کہتا ہوں، تو باقی آیت کریموں کو دیکھو کہ اس میں اللہ نے کیا بنایا ہے اپنے محبوب کو، ان کو بھی دیکھنا چاہیے نا۔ تو یہ بشریت حضور کی نورانیت کی جو ہے نفی نہیں ہو رہی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب خدا جن کو جو سراپا معجزہ ہیں، جو انگلی کے اشارے سے چاند کو رقص کراتے ہیں، جو انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے چاند کو پلٹا سکتے ہیں، چمکتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہیں، پتھروں سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے وحدہ لا شریک نے کہ محبوب عیسیٰ کے چند معجزے دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ خدا ہے ثالث و ثلاثہ، یا یہ خدا کا بیٹا ابن اللہ ہے۔ تو محبوب تو سراپا معجزہ ہے، تجھے دیکھ کے کہیں کوئی تیرے اوپر سے الزام نہ لگا دے کہ یہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ تو محبوب کہہ دے کہ میں انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری خد و خال میں تمہاری طرح ہوں، نہ خدا ہوں، لیکن سنو خدا نہیں ہوں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ کیا ہے اور کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ محبوب تو کہہ دے۔ اب تفسیر روح البیان میں سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں، تو ان کا ترجمہ تو اللہ وحدہ لا شریک یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ تو یہ بھی شان بشریت حضور کی دیکھو جی، کہ جو کہتے ہیں نا جبرائیل حضور کو سکھاتا تھا جی، حضور پوچھتے تھے جبرائیل معراج کی رات، تو جبرائیل بتاتا تھا، حضور کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا۔ یہ دیکھو شان میرے محبوب کی شان بشریت کہ نوریوں کا سردار آتا ہے، وہی لے کے آتا ہے، جو وہی لے کے رب سے آتا ہے خود بھی سمجھ جاتا ہے، حضور کے سامنے بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن جب کبھی وحدہ لا شریک ایسی کوئی راز کی بات کرنا چاہتا اپنے محبوب سے کہ بیچ میں یہ جبرائیل جو نوریوں کا سردار لے کے جا رہا ہے اسے بھی سمجھ نہ آئے، تو رب پھر کوڈ ورڈ میں بھیجتا ہے الف لام میم خا میم عین سین قاف، کاف ہا یا قاف نون صاد جی، یہ لفظ بھیجتا ہے۔ جبرائیل آ کے پڑھتے ہیں حضور کے سامنے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں سمجھ آئی، باقی تو میں لے کے جو آتا تھا میں پڑھ لیتا، سمجھ جاتا تھا، نوریوں کا سردار تھا، عربی تھا، مجھے سب کچھ پتا ہو جاتا تھا، لیکن یہ جو لفظ ہے میں لے کے آیا یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے جبرائیل جس نے بھیجا ہے وہ بھی سمجھدار ہے، اسے بھی پتا ہے کیا بھیج رہا ہوں، جس محبوب پہ بھیجا ہے وہ بھی سمجھدار محبوب ہے، محبوب کو بھی پتا ہے رب نے کیا بھیجا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے سمجھنے کی، جن کی ضرورت تھی وہ تمہیں رب نے بتا دیا ہے۔ اب جو رب ڈائریکٹ میرے ساتھ راز کی بات کرنا چاہتا ہے تو پھر ان ورڈ میں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو آج رب راز و نیاز کی بات کرنا چاہتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، نوریوں کے سردار کی بس ہو گئی، اور جو بشری لباس میں ہے وہ سمجھ گیا، جس کو تو کہتا ہے بشر ہے، جس کو تو کہتا ہے جبرائیل کا شاگرد ہے، استاد چپ ہو گیا، شاگرد سمجھ گیا، پتا چلا جبرائیل استاد نہیں ہے بلکہ حضور کو رب نے امی کہا ہے، اور امی ہوتا ہی وہ ہے کائنات میں جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ اور تمام مکاتب فکر نے لکھا کہ حضور جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے حضور کو پڑھا کے بھیجا ہے، پڑھا کے بھیجا ہے، حضور کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے امی لقب عطا فرما دیا ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ نبی بھی نہیں ہے اور ان پڑھوں کا نبی بھی نہیں ہے، امی کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی کائنات میں جس نے کسی سے بھی زانو تلمس دے نہ کیے ہوں، ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے سیکھا ہو اور آ کے امت کو سکھلا دیا ہو۔
اب حضور کے علم پہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے یہ سوال بھی تو کیا کرو نا کہ یار دیکھو اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پڑھانے والا استاد جو ہے وہ لائق ہو تو دنیا کہتی یار یہ فلاں کا شاگرد ہے، خیال کرنا، ہاں جی۔ اگر نالائق استاد اور کہتے ہو چھوڑ یار ایسی جو اس کا استاد بھی ایسے یہ بھی ایسا ہی ہوگا، ہاں جی، تو بتاؤ نا یہ دنیا کا استاد اگر لائق ہو تو لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بات نہیں کرنا، اس کا استاد بڑا لائق ہے، بڑا قابل ہے۔ تو بتاؤ جس کا استاد خود حق تعالی ہوگا اس محبوب کے علم کی کوئی شان ہوگی؟ اس محبوب کا علم کسی پیمانے میں آ سکتا ہے کہ ہم اس کو تولنا شروع کر دیں کہ دیوار کے پیچھے نہیں پتا، چرپائی کے نیچے کا نہیں پتا، ہم تولنا شروع کر دیں ناپنا؟ بھائی ہمیں کیا اختیار ہے، ہم ناپ تول کرتے ہیں۔ جب دینے والا رب تعالیٰ ہے، لینے والا محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے، ہاں جی۔ تو پھر اس میں جبرائیل بھی بیچ میں ہٹ جاتا ہے جب رب اپنی مرضی کی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی، یہ معتبر تفسیر ہے حنفیوں کی، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو 3 صورتیں عطا کی تھی۔ ایک بظاہر جسم کے ساتھ کہ تاکہ محبوب اپنے غلاموں میں جائے تو غلام فیض حاصل کر سکیں، مانوس ہو سکیں، دیکھ کے محبوب سے محبت کر سکیں، محبوب کے پاس بیٹھ سکیں، محبوب سے علم کی روشنی حاصل کر سکیں، محبوب کے پاس بیٹھ کر وحدہ لا شریک کے جلووں کے نظارے کر سکیں۔ ایک بشری صورت تھی، فرمایا ایک اور اس کے بعد دوسری صورت حقی تھی۔ وہ صورت حقی کیا تھی؟ فرمایا وہ صورت یہ تھی کہ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے انوار و تجلیات کا آئینہ ہوں۔ اس پہ ایک حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمائے ہیں صحابہ کے جرمٹ میں، بڑی عجیب ایک کیفیت ہوتی تھی، چشم فلک بھی دیکھتا تھا، ہاں جی، اور رش کرتا تھا زمین پر کہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ آج مدینہ کا چاند، آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا چاند، دکھیوں کا سجن، محبوب خدا آج بڑی شانوں کے ساتھ تیرے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تو بوسے لے رہی ہے، اور اس محبوب کے سارے یار ارد گرد حالہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ایک سمت عمر، ایک سمت علی، عثمان ادھر، صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ آج ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے۔ تو حضور تشریف فرما ہے، ادھر سے دیکھا ابو جہل آ گیا جو ساری زندگی حضور کے بغض اور حسد میں جلتا رہا، وہ آیا، اس نے دیکھا صحابہ کا جھرمٹ ہے صحابہ کی، اور بیچ میں محبوب خدا ماہ تمام اور وحدہ لا شریک نے جن کو اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنا کے بھیجا تھا وہ تشریف فرما ہے، اور چاند بھی چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے جنہیں، اور جن کی بلائیں لے رہا ہے وہ تشریف فرما ہے۔ تو وہ جھل بن گیا کہ میں تو سارا زور، ساری دولت، سارے اپنا اثر رسوخ اس پہ استعمال کرتا تھا کہ یہ یتیم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے پاس نہ جاؤ، لیکن دن بدن ان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، حلقہ احباب میں بڑی وسعت آ رہی ہے۔ وہ جل بن گیا تو اس سے اور کچھ نہ ہو سکا، تو اس نے صحابہ کا دل دکھانے کے لیے کہا نقل کفر کفر نہ باشد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا بدصورت میں نے دیکھا نہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، غصے میں ہیں کہ حضور کا اشارہ کریں تو ہم اس کا ساتھ اتار دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضور کے اوپر مائی کوڑا پھینکتی تھی تو حضور اس کے پوچھنے کے لیے ایک دن نہیں پھینکا، پوچھنے کے لیے گھر چلے گئے۔ آج تک یہ روایت میں نے 50 سال ہو گئے نہیں پڑھی میں نے کسی کتاب میں، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ سکولوں کی پرانی پہلی بچپن کی کتابوں میں کسی نے لکھ دی تھی رافضی نے، باقی کسی علمی دنیا کے اندر کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے۔ بلا صحابہ اتنا برداشت کرتے تھے کہ وہ کوڑا پھینکتی تھی وہ دیکھتے رہتے تھے۔ ایک
ایک آدمی نے صرف وہ ایک صحابی کے رسول کا چچا تھا، حضور کے پاس آیا اور خوشامد کے لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا داڑھی مبارک کو لگانے کے لیے حضور کی ریش مبارک کو، تو بھتیجا جو ہے اسے تلوار اوپر رکھ کے کہا نیچے کر اپنا پلیت ہاتھ، خبردار تجھے پتہ نہیں کہ یہ ریش کس کی ہے؟ ہاتھ لگانا چاہتا ہے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، پلیت ہے، نیچے کر ہاتھ۔ اور جو ہاتھ نہیں لگانے دیتے وہ کوڑا پھینکتے ہوئے دیکھتے رہے۔ یہ بالکل من گھڑت موضوع ہے، اگر کسی کے پاس آیا تو مجھے آ کے دکھاؤ۔ میں نے بڑی اس پہ کوشش کی ہے، بڑے علماء سے پوچھا، کہیں بھی اس کا جواب نہیں ملا۔ یہ ایسے من گھڑت روایت ہے، کوڑا پھینکتی تھی تو حضور حضور بے شک اعلیٰ ظرف، یہ روایت بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ یہ روایت بیان کرنی چاہیے۔ صحابہ کدھر برداشت کر سکتے تھے؟ صحابہ برداشت کر سکتے؟ حضرت عبداللہ جو ہے ان کا باپ عبداللہ ابن ابی بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، اس نے ایک افواہ پھیلا دی کہ بھائی اب جنگ جو ہے نا ہم جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، پھر ہم مدینہ میں آ کر نعوذ باللہ وہ لفظ میں زبان پہ نہیں لا سکتا، ان کو نکال دیں گے اور ہم عزت والے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بیٹا ہے، پتر ہے، جنگ سے آ رہا ہے، کسی نے کان میں کہہ دیا تیرا باپ راستے میں کھڑا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، بجائے وہ حضور کے پاس آتے، زخموں سے چھلنی ہے، جا کے حضور سے مرم لگاتے۔ مرم بھی یہ نہیں ہوتی تھی کہ حضور اوپر سے کوئی پٹی لگایا کرتے تھے، دوائی، حضور کا تبسم صحابہ کا مرم ہوتا تھا۔ ہاں، حضور کا تبسم صحابہ کا مرم ہوتا تھا، حضور تبسم فرماتے تھے، صحابہ کی عید ہو جاتی تھی، صحابہ کے زخم سارے مل جاتے تھے، صحابہ کے دکھ درد سارے ختم ہو جاتے تھے، بس ایک تبسم کی خیرات مل جاتی، ایک تبسم کی خیرات۔ تو وہ عبداللہ آ رہے تھے، پتہ چلا تو سیدھا باپ کے پاس چلے گئے، پتہ بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتا ہے، باپ بھی ہے، اور میں جس دین پر ہوں میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا ابا کیا کہا ہے تو نے؟ کہا کچھ نہیں پتر، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، مجھے پتہ چلا تو نے یہ الفاظ کہے ہیں، کہے کہ نہیں کہیں؟ کہا کہے ہوں گے۔ کہا اچھا آپ کہہ دے کہ مدینے والے محمد رسول اللہ سب سے بڑے عزتوں والے، ساری کائنات کی عزتوں کی خیرات ان کے قدموں کے صدقے سب کو ملی ہے۔ کہہ دے حضور عزت والے، سارے صحابہ عزت والے ہیں، اور میں عبداللہ ابن ابی اور میرے حواری سارے ذلیل ہیں، ورنہ تلوار دیکھ لے، پھر دیکھ لینا بیٹا اپنے باپ کا سر کیسا قلم کرتا ہے۔ جو اتنی بات نہیں پسند کر سکتے، ہاں جی، وہ کوڑا دیکھ پھینکتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتے؟ تو جس وقت وہ ابو جہل نے گندا اظہار خیال کیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا صدق تھا۔ اب صحابہ پریشان ہیں کہ ہمیں اشارہ حضور دیں، اجازت دیں ہم اس کا صد قلم کریں، لیکن حضور نے فرمایا صدق تھا، تو اور پریشان ہو گئے، بھائی صدق تھا کا مطلب کیا ہے؟ سچ کہا ہے اس نے، سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ابھی صحابہ جو ہے نا پریشان ہیں، دل کے اوپر ضرب لگ گئی، چوٹ لگی ہوئی ہے، ہاں جی، درد محسوس کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ عشق چلا آ گیا، جس کو دنیا صدیق اکبر کے نام سے آج ان پر بھی بڑے وار ہو رہے ہیں، آج کہتے ہیں فلاں صدیق اکبر ہے، فلاں صدیق اکبر ہے، ہاں جی، نعوذ باللہ صدیق اکبر نے تو نعوذ باللہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا حق غصب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کی قسم، کائنات میں، پوری کائنات میں اگر کوئی وفادار ہے میرے نبی کا تو صدیق اکبر ہے۔ اگر ذرا سی بھی اگر ان میں بے وفائی کی بوند ہوتی تو معراج کی رات حضور ان کے گھر نہ آتے، کیونکہ جو ذرا سی بھی اس کے اندر بے وفائی کی بوند ہونا تو وہ اسے پتا تھا کہ آئیں گے، وہ دشمنوں کو بٹھا لیتا گھر، پیسے لے کے، باغ لے کے، ہاں جی، دولتیں لے کے بٹھا لیتا کہ حضور آئیں گے، حملہ کر دینا۔ میں کہوں گا مجھے کیا پتا، یہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنا اعتماد ہے حضور کو، ہجرت میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ۔ یہ بھونکنے سے پہلے تھوڑا سا اپنی زبان کو لگام دیا کرو کہ جو مزار میں ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کی شان کیا ہوگی، اس
اس جگہ لیٹا ہے جو عرش عظیم سے بھی افضل جگہ ہے، اس جگہ لیٹا ہوا ہے جو کعبے کے اندر والے حصے سے بھی افضل ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس جگہ لیٹا ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح و 70,000 شام کو آ کر کے درود و سلام کی لوریاں دیتے ہیں، اس جگہ لیٹا ہوا ہے۔ ہاں، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ساروں کی شان بڑی ہے، علی کی بھی بڑی شان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کی کم ہے، کم تو ہے ہی کسی کی نہیں، صحابہ جو بھی صحابی اس کی کم نہیں ہے، کیونکہ دینے والا جو ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب دینے والے کے دامن میں کمی نہیں ہے تو کمی نے تو کہاں سے آ کر کے ان کی شان میں کمی شروع کر دی ہے؟ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے، اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، آدم نوح عیسیٰ موسیٰ، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ہاں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ منہ ودہا کا مکھڑا ہو تو پھر کوئی دے سکتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پر اس پر بات بڑی گفتگو کی ہے، 2 جمعے 3 جمعے میں نے لگائے ہیں کہ حضور کیسا دیتے ہیں، حضور ایسے دیتے ہیں کہ پھر اس کو فقر کیا، پھر اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ تو اس لیے صدیق اکبر آ گئے، جب آئے نا تو صدیق اکبر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ جس محبوب کی خاطر ہم نے اتنا کچھ کیا تھا، آج وہ محبوب کتنے سکون سے اپنے یاروں کی جھرمٹ میں تشریف فرما، کیسے چمک رہے ہیں، حسن کیسا دوبالا ہو رہا ہے۔ جی دیکھا نا تو صدیق نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا سونا اس کائنات میں رب نے پیدا ہی نہیں کیا، نہ پیدا کرے گا۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے بھی سچ کہہ دیا ہے، تو نے بھی سچ کہہ دیا ہے۔ اب صحابہ پریشان ہے کہ ابو جہل نے کیا کہا، حضور نے فرمایا سچ کہا۔ اب صدیق نے اچھا اظہار خیال کیا، آپ نے فرمایا سچ کہا۔ یہ بات دونوں کی سچی نہیں ہو سکتی، اپوزٹ ہو جو بات، متضاد ہو، مخالف ہو ایک دوسری بات کے، تو دونوں صحیح تو نہیں ہوتی نا، ایک صحیح ہوتی ہے۔ جی جب یہ صحابہ کے ذہن میں خلش آئی تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یہ دونوں کی باتیں کیسے سچی ہو گئی ہیں؟ تو اب وہ دوسری حضور کی جو شان ہے صورت حق کی ہے، اس کے بارے میں حضور نے اظہار فرما دیا، فرمایا دوگو میرے صحابہ سنو، انا میرات الحق، میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات انوار و تجلیات کا آئینہ ہوں، شیشہ ہوں، جو بھی آتا ہے اس میں منہ دیکھتا ہے، اسے اپنی شکل نظر آتی ہے، اظہار خیال کرتا ہے۔ یہ لعین ابو جہل آیا، اس کی گندی کفر والی صورت اس آئینے میں نظر آئی، اظہار خیال کر دیا۔ صدیق اس کا چلہ آیا اور ایمان والی سونی صورت آئینے میں نظر آئی، اظہار خیال کر دیا، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا بھی کوئی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے انوار و تجلیات کا آئینہ ہوں، جو بھی آتا ہے اس میں اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ دوسری صورت ہے حضور کی، من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور یہ اس کی دلیل میں ایک اور حدیث سے دے دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا وہ میرا محبوب ہے، وہی دیکھ سکتا ہے، جس کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغیٰ کا سرما ہے وہی دیکھ سکتا ہے۔ کہا مجھے وہ دکھا دے، میں اسے دیکھوں گا، وہ تجھے دیکھے گا، میرا دیدار ہو جائے گا۔ تو معراج کی رات پھر حضور جب گئے نا تو واپس آئے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کھڑے تھے، محبوبہ اپنے یار کے پاس گئے تھے، اپنے دلدار کے پاس گئے تھے، اور خدا وحدہ لا شریک آپ کا محبوب ہے، محب ہے، اس کے پاس گئے تھے، تحفہ کیا لایا ہے؟ کیونکہ محبوب کے در سے جب محب کے در سے محبوب آتا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، تو پھر تو در خدا ہو جہاں ساری کائنات کا نعمتوں کا مالک ہو، بتا تحفہ کیا دیا ہے؟ کہا اے پوچھنے والے
तोहफा पूछता है, सुन मुझे मेरे रब ने 50 नमाजें दी हैं। कहा नहीं 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 या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत थोड़ी सी नमाजें नहीं पढ़ सकती, ये 50 नमाजें आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? आप जाएं अपने रब के पास। उधर हुजूर जाते हैं रब की तरफ, इधर मूसा कहते हैं मौला ये तेरा कितना सोना महबूब है, इतना सोना तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब इतना सोना होगा महबूब तो फिर रब तू कैसा होगा? मौला जरा आहिस्ता आहिस्ता घटाना ताकि महबूब तेरे पास आए तू रज रज के देख, और जब मेरे पास आए तो मैं रज रज के देखूं, मैं रज रज के देखूं। मूसा कहते नहीं या रसूल जाए। हुजूर जाते हैं, अल्लाह को पता नहीं था कि आखिर 5 ही करनी है जी, तो एक दफ़ा कह देते महबूब बार बार ना हो, ठीक है 45 माफ़ हैं जी। नहीं, हुजूर जाते हैं तो रब 5 माफ़ करके 45 जब आते हैं मूसा देखता है तो और सोने हो गए, रब के जलवे ज़्यादा हो गए। जब कोई चीज़ चार्जिंग हो जाए ना तो उसकी रोशनी ज़रा और ज़्यादा, उसका हुस्न और ज़्यादा हो जाए। जब हुजूर जाते थे रब के पास तो हुजूर रब के जलवे और ज़्यादा। जब मूसा देखता था कलेजा ठंडा होता तो दिल करता था कि आज महबूब को ही बस देखता रह जाते हैं। 5 रब भी कम करता है, क्यों कि रज रज के मैं भी आपको देखूँ, मेरा मूसा भी देख ले। मूसा देखे तो रब नज़र आए, रब देखे तो मुस्तफ़ा नज़र आए। ये वो सूरत थी, सूरत हक की। और तीसरी सूरत जो है वो मुल्की सूरत है हुजूर की, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया हुजूर ने फरमाया ली माल्ला है वक्त, एक ऐसा वक्त होता है मेरा और रब का डायरेक्ट ताल्लुक हो जाता है। ना वहाँ कोई फरिश्ता, ना जिन, ना कोई इंसान, ना नबी, ना रसूल पहुँच सकता है। उस राब्ते में सिर्फ मैं और मेरा रब होते हैं। वो एक हुजूर की वो वक्त वो अलग शान है, अलग शान है। इसलिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कहने वालों, कभी हुजूर की मिसलियत ना का तसव्वुर न करना कि हम जैसे, ये मिस्लुकुम अगर इसी को साथ लिया जाए कि मिस्लुकुम से मतलब ये बनता है कि हम जैसे, हमारी मिसल है, तो फिर कुरान की ये आयत भी आप पढ़े ना कि कुरान में अल्लाह वहदहू ला शरीक क्या फरमाता है कि लोगों सुनो, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। पारा नंबर 7 है और सूरत नंबर 60 आयत नंबर 38 से अल्लाह फरमाता है नहीं कोई जानवर ज़मीन में, ना कोई परिंदा जो अपने बाजुओं से उड़ता है, फरमाया वो सारे तुम्हारी तरह उम्मतें हैं, तुम्हारी मिसल उम्मतें हैं। अब मैं उनको नहीं कहता, मैं आपको भी नहीं कहता, मैं एक तस्वर पेश करता हूँ। कोई बंदा आपको कहे कुरान में लिखा है हर जानवर, हर परिंदा तुम्हारी तरह जो है तुम्हारी मिसल है, तो उसमें खंजीर भी आता है, उसमें उल्लू भी आता है, उसमें कुत्ता और सुअर भी आते हैं, तो वो भी हम जैसे हैं। तो आगे से बंदा कहेगा कुछ होश कर। इस मिसलों का मतलब ये है कि उम्मत होने में तुम्हारे जैसे हैं कि ये भी उम्मती है, तुम भी उम्मती हो। बाकी वो गलीज़ है, तुम पाक हो, वो उम्मत है, लेकिन तुम वो उम्मत हो जिस पे हुजूर को भी फख्र नाज है और रब को भी नाज है। तुम अशरफुल मखलूकात हो, वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। तो अगर कुरान के कहने पर कि वो तुम्हारी मिसल है, उम्मती है, तो तुम अपने आप को खंजीर जैसा समझोगे, उल्लू जैसा समझोगे। अगर नहीं समझते फिर हुजूर को भी अपने जैसा ना समझो। हाँ, अपने जैसा ना समझो, बल्कि क्या समझो, बस यही समझो। जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चूमा अदर चूमा हैदर अर्ज़ो समा ताबा तो ही रश के मलक नूरे खुदा इंसान तो ही इंसान तो ही। रश के मलक नूरे खुदा, सारे फरिश्तों का रश, सारे फरिश्तों की जीनत, सारे फरिश्तों का फख्र या रसूलल्लाह आप हैं। आप ऐसे इंसान हैं, ऐसे बशर हैं, ऐसे बशर हैं। आगे फरमाते हैं आयात कुरान अबरूयत, आप ऐसे बशर हैं या रसूलल्लाह। ये मौलवी कहता है देखो जी हमारी तरह आंखें भी हैं, अबरू भी हैं। जामी क्या कहते हैं, फरमाते हैं आयात कुरान अबरूयत। अगर कुरान की आयत को देखो तो मुस्तफ़ा के अबरू नजर आते हैं, और तफसीर है कुरान के सुयत। हुजूर के गेसू देखो तो कुरान की तफसीर नजर आती है। बशर हो तो ऐसा बशर का हो ना,
ایسا بشر کا ہو کہ آیات قرآن ابرویت اور تفسیر قرآن گیسویت، اے روح تو قرآن نما، اے سونے چہرے والے تیرا سینا چہرہ تو قرآن نما ہے، ایمان تو ہی ایمان تو ہی، بس تو ایسا بشر ہے، تو میرا ایمان ہے، تو میرا ایمان ہے۔ بشر میں بشر ہو کے بھی تجھ جیسا نہیں ہوں، جب تک تجھے میں اللہ کا رسول نہ کہوں تو میں مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، استغاثہ کر رہے ہیں، یا مصطفیٰ اے چنے ہوں میں سے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا مطلب کچھ لوگ عام یہ تو ہوتا ہے نا، عام عرف عام یہ کہتے چنا ہوا۔ فرمایا جزاک اللہ، یا مصطفیٰ کا مطلب عام عرف عام میں کیا ہے؟ چنا ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی تفسیر اگر دیکھیں، قرآن پاک کی آیت دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے 17ویں سپارے کے آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی جو ہے نا رسول کا چناؤ کرتا ہوں، نبی کا چناؤ کرتا ہوں رسول کا، تو میں جنوں اور انسانوں میں، فرشتوں اور انسانوں میں فرشتوں اور انسانوں میں چناؤ کرتا ہوں، اور پھر کیا بناتا ہوں؟ نبی بناتا ہوں، اور پھر نبیوں میں چناؤ کر کے میں رسول بناتا ہوں۔ رسولوں میں جب چناؤ کرتا ہوں تو میں اپنے خاص رسول، جو کچھ خاص رسول بھی ہیں، جیسے جو ہے خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے، یہ رب کے خاص رسول ہیں۔ فرمایا پھر چناؤ ہوتا ہے رسولوں میں سے تو خاص رسول بنتے ہیں، جب ان خاص رسولوں میں چناؤ ہو تو مصطفیٰ بنتا ہے۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، اے سارے چنے ہوں میں، اے حسن کی خیرات ساری کائنات کو تقسیم کرنے والے، میرے حال ذات پر بھی ترس فرمائے۔ میرا دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے، اجڑ گئی ہے، کفر کی بدصورتی آ گئی ہے، مجھے بھی ایمان کا حسن عطا فرمائے۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، دستے ہما بیچارہ را، داما تو ہی داما تو ہی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من عاصیم من عاجزم، یا رسول اللہ میں تو گناہگار ہوں، میں بہت عاجز ہوں، میں بڑا مسکین ہوں، من بے قسم حال مرا، میرا حال بھی بہت برا ہے، لیکن یا رسول اللہ یا شافع روز جزا، آپ تو روز جزا قیامت کے دن کے شفیع ہیں، جب کسی کی نہیں چلے گی تو آپ کی چلے گی۔ یا شافع روز جزا، پرساں تو ہی، جب کسی کا کوئی پرساں نہیں ہوگا اس وقت میرے پرساں آپ ہی ہوں گے۔ جامی رواد از چشم ما، سونے نظر کرم جامی کے اوپر بھی کرتا ہوں۔ جامی رواد از چشم ما، جلوہ نما بیر خدا، جلوہ نما بیر خدا، سونیا وہ سورج جو میرے علی شاہ کو دکھائی تھی تڑپ گئے تھے، بار بار کہتے تھے نہ سکھدیاں تے کرلاندیاں تے، لکھواری صدقڑے جاندیاں تے، انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے، شلوات بھی آونو گھڑیاں، لا محت محتد برد یمن، من بہاوری صورت دکھاؤ سجن، اور مٹھی گالے علاؤ مٹھل جڑی ہمرا وادی سن کریا۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، گستاخ کی کتھے جا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں جامی رواد از چشم ما، جلوہ نما بیر خدا، یا رسول اللہ جامی تے نظر کرم کر دو، اپنا جلوہ وکھا دو۔ جلوہ وکھایا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جانو دلم ہر دو فدا، یا رسول اللہ آپ جلووں کی خیرات دے دے، جامی اپنے جان اور دل سب کچھ فدا کر دے گا، سب کچھ فدا کر دے گا آپ کے اس حسن کی خیرات پر، آپ کے ایک جلوے پر سب کچھ قربان کر دے گا۔ ہاں جی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں جی، تو فرماتے ہیں جانم دلم ہر دو فدا، جانا تو ہی جانا تو ہی، یہ سب کچھ تیرے لیے رکھا ہوا ہے سونیا،
یہ سب کچھ تیری حسن کی خیرات ہے، تیرے صدقے میں رکھا ہوا ہے، بس تو اپنا جلوہ دکھا اور خیرات ہماری جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہم آپ کے قربان کر دیں۔ ہائے ہائے، عاشق ہوتے ایسا ہونا۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ حضور تو ہم جیسے ہیں۔ اب سب سے پہلے بشر کس نے کہا، ذرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ سورہ حجر ہے، آیت نمبر 32-33 ہے، 31-32-33 تین آیتیں۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ بنایا، ابھی روح نہیں پھونکی، جسم بھی اس طرح گوشت پوش کا نہیں تھا، مٹی کا ڈھانچہ تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی زیارت کرو، سارے زیارت کرتے رہے۔ زیارت کرنے والے جبرائیل بن گئے، زیارت کرنے والے۔ ابھی آدم کا جسم ہے، نہ روح ہے اس میں، نہ جسم بھی وہ یہ والا جسم نہیں ہے، مٹی کا ہے، لیکن زیارت کرنے والا جبرائیل بن گیا، میکائیل بن گیا، اسرافیل بن گیا، اسرائیل بن گیا۔ بھائی اس کی زیارت، اس ڈھانچے کی زیارت، مٹی کے پتلے کی زیارت کرنے صدی شاہ نے فرمایا ہاں بظاہر یہ ڈھانچہ ہے، مٹی کا پتلا ہے، نور مصطفیٰ کا امین تو ہے نا، میں نے نور مصطفیٰ اسی میں رکھنا ہے، اسی میں رکھنا ہے۔ تو جنہوں نے پہلے زیارت کی مانا تو اتنی شانیں مل گئی، تو بتاؤ جنہوں نے نور مصطفیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا زیارت کرو، سارے زیارت کے لیے آنے شروع ہو گئے فرشتے۔ تو یہ جو ابلیس تھا یہ بھی آ گیا، عزازیل نام تھا، آ گیا۔ اس کو حسد آیا کہ یار میں اتنا بڑا، فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس کا خطیب میں ہوں، فرشتوں کا استاد میں ہوں، فرشتوں کا امام میں ہوں، اور یہ ڈھانچہ اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ خلیفہ تو مجھے بننا چاہیے تھا، ہاں جی، خلیفہ مجھے بننا چاہیے تھا کہ میں بڑا قریب ہوں رب کے گھر کا خطیب، مالک ہوں، متولی ہوں، یہ مٹی کا پتلا بنے گا۔ اس نے تھو کر دیا نفرت سے، اور منہ سے کیا کہا، قال لم اکن اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، بولا کہ مجھے زیبا نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ تو گویا سب سے پہلے اس روئے زمین پر بشر نبی کو کس نے کہا، ابلیس نے کہا۔ ہاں اور یہ سبق یاد کرو نا، تو پھر جڑا آنکھیں نا انما انا بشر مثلکم، ہم جیسے بشر ہیں۔ اسے کہو چاچے ابلیس نہ کوئی رشتہ جڑا ہے وہ بھی بتا دے، ہاں وہ چاچا لگتا ہے، دادا لگتا ہے، کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، تو تمہارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، تم کہتے ہیں یہ کیوں لکھا ہے جی، یہ مٹا دو۔ تو اب بتاؤ نا بھائی، ہم تو مٹا دیتے ہیں لیکن تم رشتہ تو کلیئر کرو نا بھائی، رشتہ تو کلیئر ہونا چاہیے نا بھائی، میرا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے، کلیئر ہو جائے، پتہ چل جائے۔ تو تم رشتہ کلیئر کرو کہ کیا لگتا ہے تمہارا، سب سے پہلے نبی کو، اس نے نبی کے ڈھانچے کو اس نے بشر کہا، اس کو سزا کیا ملی؟ اللہ نے کیا سزا دی؟ قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، دفع ہو جا میرے دربار سے، نکل جا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے جو بکواس کیا ہے اس کی لینگویج میں اس کو جواب دیا جائے، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں تو آج کے بعد لعنتی ہے، نکل جا میری بات، دفع ہو جا، نکل جا، لعنتی ہے، قیامت تک لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی۔ بتا یہ چلا کہ نبی کو اپنا جیسا بشر کہنے والوں ذرا سن لو، اس کی مار کتنی سخت پڑتی ہے۔ ہاں اس کی مار پوچھ لو جا کر کے اس چاچے سے کتنی مار پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہنا جی تم اس کو دیکھو نا، قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، انکار تو نہیں کرتے،
ہم تو انکار نہیں، ہم تو کہتے ہیں چہرے مورے میں حضور بظاہر شکل و صورت میں ہم جیسے نظر آتے ہیں، لیکن تمہارے مولوی نے جو شعر لکھا ہے ہم وہ پڑھ کے تمہیں سنا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا کوئی بات کریں گے تو تم کہو گے نہیں جی یہ تمہاری بات ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے قاسم نانوتوی، وہ کہتا ہے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، یا رسول اللہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا تجھ کو کسی نے بجز ستار۔ یا رسول اللہ آپ کے حسن پہ رب نے بشریت کا پردہ لگایا ہوا تھا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکا آپ کو کوئی نہیں جان سکا، جو جاننے والا ہے وہ ستار ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ آئیے صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا نا، ظاہری بشری صورت میں دیکھا تھا حضور، فیض جو لیتے تھے صحابی جو بن گئے۔ اب دیکھو حضور کی بشریت کی شان دیکھو، یہ کہتے ہم جیسے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، اور جو آیا اسے کلمہ پڑھا اور میرے نبی کی بشریت کو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ کائنات، ساری کائنات کے تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، کلندر، یہاں سے غوث اعظم میر علی شاہ داتا علی حجویری، ساری کائنات کے جتنے متقی پادشاہ ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کا ایک صحابی جس نے ایک نظر حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، وہ دعا کے مقفے پہ قربان ہو گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، وقت ہی نہیں ملا، شہید ہو گیا، اس کے گھوڑے کے ساتھ، سم کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر یہ سارے نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، نہیں ہو سکتے۔ تو اب بتاؤ نا یارو، وہ کون سا بشر تھا جس کو تم اپنے جیسا کہتے رہے؟ ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا حیدر کرار شیر خدا، مولا مرتضیٰ بن گیا، مشکل کشا بن گیا۔ سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں، وقت تھوڑا ہے اس لیے نعروں پہ کنٹرول تھوڑا سا۔ صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں۔ صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ آپ جیسا آج تک رب نے بنایا ہی نہیں۔ ہجرت کی رات جب حضور صدیق اکبر کے کاندھوں پر ہے نا تو 6500 فٹ بلندی ہے، چڑھائی بھی ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، سیدھی چڑھائی ہے، اور صدیق اکبر دوڑ رہے ہیں، ہاں جی نوکیلے پتھر ہیں، صدیق اکبر دوڑ رہے ہیں۔ اس پر بڑی مجھے ذوق کی باتیں یاد آ گئی لیکن نہیں، پھر ٹائم نہیں ہے۔ دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہاں پوچھو صدیق، جتنی مرضی پوچھو، اب دو ہی تو ہیں، یار غار، یار اور یار غار۔ پوچھو یا رسول اللہ آپ نے جب بت فتح مکہ کے وقت بت گرانے تھے تو آپ نے فرمایا علی یہ بت اونچے میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، کبھی تو آپ ہاتھ پہنچاتے ہیں تو جنت 7 آسمانوں سے پار جنت میں گچھے کو پکڑ لیتے ہیں، صحیح بخاری ہے، کبھی کہتے ہیں میرے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ چڑھ جائیں توڑ دیں۔ فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، شیر خدا ہے، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یا رسول اللہ ایک آپ میرے کاندھوں پہ ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ باتیں سمجھ سے ورا ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ محمد سر وحدت ہے، توحید کا ایک راز ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بشر ہیں، بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ صدیق چپ ہو گئے، حضور نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، صدیق چپ ہو گئے، آگے سے جواب نہیں دیا، نہیں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم جیسے ہیں، نہیں چپ ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ صدیق کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہیں، اگر بشریت بھی ہو تو بے مثل و بے مثال ہے، نورانیت بھی ہو تو بے مثل و بے مثال ہے۔ اور پھر مولا علی اختصار کے ساتھ، مولا علی سے کسی نے پوچھا، مشکات اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ علی بتاؤ نا
हुजूर कैसे थे? कहने लगे लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, कहते खुदा की कसम इन आँखों ने ऐसा सोना महबूब, सोने मुखरे वाला, वल्लैल की सोनी जुल्फों वाला, तो की प्यारी जबीन वाला, माज़ागल बसर व माँ के सोने काजल वाला अली ने न पहले देखा है न बाद में देखेगा, ऐसा कोई नहीं है। सहाबी कहता है कोई नहीं, वहाबी कहता है हम जैसे हैं। ये इनकी मानो, ये समझदार है या वो समझदार है जिन्होंने देखा है, उनकी माने। उन्होंने तो डायरेक्ट हुजूर को देखा है, फैज़ हासिल किया है। हाय हाय। तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, दारमी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि कहते हैं कि हज़रत जाबिर बिन सुमरा तशरीफ़ लाए और 14वीं रात थी, चांद चमक रहा था बड़ी आबोताब के साथ, और जब 14वीं का चांद होता है ना, सांप भी बाहर आकर के, नाग जो होते हैं ना, ये भी नाचते हैं अपनी जो है ना फीमेल के साथ आके, वे भी नाचते हैं, रक्स करते हैं चांद 14वीं चांद की। और अक्सर शुअरा जो हैं ये अपने महबूब के चेहरे को 14वीं का चांद भी कहते हैं जी। तो हज़रत अभी जाबिर बिन सुमरा कहते हैं मैं जब काशान नबूवत में आया तो 14वीं का चांद भी चमक रहा है, हुजूर ने धारीदार चादर तानी हुई है, आराम फरमा रहे हैं, चादर से नूर की शुआएं भी निकल रही है। कहते हैं मैंने जरा सा सिर कहा के देखा कि क्या हुजूर कैसे लग रहे हैं, चांद कैसे लग रहा है। तो कहते हैं मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि चांद के साथ तशबीह देना, चेहरा मुस्तफ़ा को कोई इंसाफ है, चांद के मुंह पे छाइयाँ हैं, रुखे मुस्तफ़ा तो साफ है। हज़रत जाबिर बिन सुमरा पुकार उठे, चीख कर कहने लगे और चांद मत 14वीं का चांद बन के, मुकम्मल हसीन बन के अपना हुस्न मत दिखा मुझे, मत मुझे मेरे ज़मीर से पूछना चाहता है तो सुन। जाबिर बिन सुमरा कहता है फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, और तू एक चांद है, करोड़ों भी हैं मुस्तफ़ा की नालैन पे कुर्बान। चांद को क्या चीज है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद तो मेरे नबी का खिलौना है। सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते थे महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हाय हाय। मजमू ज़वाइद के अंदर ये रवायत मौजूद है, मिशकात शरीफ, दारमी शरीफ के अंदर, कि हज़रत अम्मार या हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि हज़रत रबिया बिन मुआविज़ से हमने पूछा कि हुजूर की कोई हमें सिर्फ तो सुना दे। जी जब सहाबा बैठते थे ना, जैसे हम बैठते, हम तो मस्जिद में भी आके तो शुरू कर देते हैं, वो जो सियासी वो ऐसा है, फ़लाँ ने ये काम नहीं किया, फ़लाँ जो मौलवी ऐसा है, फ़लाँ जो मल्लेदार है वो ऐसा है, फ़लाँ नमाजी ऐसा है, फ़लाँ। हम तो मस्जिद में भी आके यही काम करते हैं। सहाबा जब इकट्ठे होकर बैठते थे तो क्या करते थे, यार को हुजूर की गल सुना सानू, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। तो वो सहाबी क्या कहते हैं आगे से, हजरत रबिया कहते हैं लौ रायताहू रायता शम्स तालिअतन, ओए मेरे सरकार की बात सुनता है तो सुन, ऐसा मेरा सरकार का चेहरा यकदस था, खुदा की कसम जैसे सूरज अंदर तैरता हुआ नजर आता था। और फिर शिफा शरीफ में काजी अय्याज मालकी ने भी लिखा, और मिशकात शरीफ में भी कहते हैं हज़रत अबी हुरैरा जिसको मेरे आका ने इतनी खैरात थी, इतनी खैरात अता की कि आज साहिब सित्ता का बेताज बादशाह नजर आता है, इल्मी दुनिया का बेताज, हदीस की दुनिया का बेताज बादशाह नजर आता है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि क्या बताऊं मैं सरकार की बात। फरमाते मारा है तो शयन मिन रसूलिल्लाह कान शम्स तजरी फी वजही, फरमाया मुझसे पूछते हो रूह मुस्तफ़ा के बारे में तो सुनो, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा मुबारक ऐसा है जैसे सूरज अगर किसी चमकदार चीज़ के अंदर आकर के ढलता हुआ नजर आए, तो मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा मुबारक ऐसा है कि सूरज भी आकर के अंदर ढलता हुआ नजर आता है, लेकिन सूरज का हुस्न मुस्तफ़ा के हुस्न पे मुकम्मल हावी नहीं होता, बल्कि मुस्तफ़ा का हुस्न सूरज को भी छुपा लेता है। हाय हाय हाय। और मजमू ज़वाइद के अंदर और मिशकात शरीफ और दारमी के अंदर ये रवायत मौजूद है कि सहाबा कहते हैं, सहाबा हुजूर की हर बात को नोट करते थे, आशिक थे ना,
ہاں ہم تو صرف چاولوں کی دیکھ کے عاشق ہیں نا، صحابہ عاشق تھے، وہ خون جگر دینے والے عاشق تھے، تو وہ حضور کی ہر بات ہر ادا کو پہچانتے تھے، اس پہ پھر گفتگو کرتے تھے، پھر اپنے رانجھا راضی دلوں کو ٹھنڈ پہنچاتے تھے۔ ہاں جی، تو صحابہ کہتے ہیں یار حضور کو دیکھو جب بیان کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، جب حضور تبسم فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، جب حضور گفتگو فرماتے یہ دونوں دانت اوپر والے جو ہیں ثنایا فرماتے ہیں، ان دونوں میں ایک سوراخ چھوٹا سا تھا، اور جب حضور گفتگو فرماتے تھے ہم دیکھتے تھے اس سوراخ میں نور کی شعاعیں، نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی، گویا محسوس ہو رہا ہے سورج چاند رہی کائنات کا سارا حسن مصطفیٰ کے دونوں دانت مبارک سے نکل کر کے ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ یہ صحابی ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور اگر آئے ہائے ہائے کیا بات ہے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آخری بات میں آپ کو سنا کے القول البدیع کے اندر، حجت اللہ علی العالمین کے اندر، نزہۃ الناظرین خصائص کبریٰ کے اندر فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سحری کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے مومنوں کی ماں، ہمارے جان و دل فدا ان پر جہاں وہ قدم بھی رکھیں، ہاں میرے محبوب کی محبوبہ ہیں نا، محبوب خدا ہیں، ان پر بھی کتے کتیاں بھونکتے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، ہاں جی جو بھونکتے ہیں اللہ کی لعنت ان پر۔ میری کائنات میں اس ماں جیسی ماں کوئی نہیں ہے کہ جن کی عصمت پہ کسی نے انگل اٹھائی رب نے پوری صورت نازل عطا کر دی، رب نے تحفظ کیا ہے، میری ماں عائشہ کا رب نے تحفظ کیا ہے، ایسی عورت کائنات میں کوئی ہوگی؟ فرماتی ہیں سحری کا وقت تھا، کپڑا سی رہی تھی اور سیتے سیتے چراغ گل ہو گیا، سوئی گر گئی، اب میں تلاش کرتی رہی، اندھیرا تھا بڑا سخت سحری کے وقت کا، سوئی مجھے نہیں ملی، اتنے میں دیکھا کہ میں کیا دیکھتی ہوں، کہتے اتنے میں سرکار تشریف لے آئے، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہی، سرکار میرے در دولت میں جب تشریف لائے کاشان نبوت میں، سرکار کا آنا تھا، میرے محبوب کے رخ زیبا کا اتنا نور تھا، اس اندھیری رات میں سوئی چمکنے لگی۔ تو پھر کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں وہابی والا نہیں صحابی والا عقیدہ جو ہے وہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ زندہ رکھے مولا، اور اس پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔